نیوز انڈیا 12 میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آصف خان کا آداب۔ کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، ان کی ہستی کسی پہچان کی محتاج نہیں، لوگ سینے سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں انہیں، ان کی شخصیت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ آئیے آج ہم ایک بڑی شخصیت سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں جن کا نام ہے عزیز برنی صاحب۔ جیسا کہ کہا کہ ایک شخص سے شخصیت بننے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور آپ نے جو وقت گزارا ہے تو ہم اپنے چینل کے مادھیم سے جاننا چاہیں گے کہ یہ وقت آپ کا کیسے گزرا، یہ سفر کیسا رہا؟ زندگی کا طویل سفر گزرا ہے، اس کی مکمل داستان میں نے اپنی آٹو بایوگرافی ہند نامہ میں لکھی ہے۔ جی۔ بلند شہر میں 15 جون 1952 کو میری پیدائش ہوئی۔ میرے والد محترم ایک ڈاکٹر تھے۔ ابتدائی تعلیم بلند شہر سے حاصل کی، اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جامعہ ہمدرد میڈیکل کالج۔ صحافت میں آنے کے پیچھے کی وجوہات کئی ہیں، ان میں سے ایک خاص یہ ہے کہ میں اس وقت ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بلند شہر میں انٹرنشپ کر رہا تھا جب راج نارائن ہیلتھ منسٹر بنے اندرا جی کو ہرا کر۔ ان کا وزٹ ہوا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بلند شہر میں، اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ وہ مجھے ناگوار خاطر ہوا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میں میڈیا کو چنوں گا، میڈیکل لائن کے جی سے ہٹ کر۔ یہی وجہ بنی میری صحافت میں آنے کی ایک خاص، کیونکہ میرے ذہن میں یہی تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جو سوسائٹی کے لیے، سماج کو ایک بہتر دشا دکھانے کے لیے۔ ابتدائی دور میں صحافت کا آغاز ہوا پرچم قرآن، ایک منتھلی میگزین۔ اس کے بعد دلی آ کر کمنٹیٹر میں نے شروع کیا۔ اس کے بعد 1991 میں سہارا جوائن کیا۔ پہلے 15 اگست 1991 کو سہارا ہندی لانچ ہوا تھا، تو میں سہارا ہندی کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد 2 اکتوبر 1991 کو سہارا اردو شروع ہوا۔ اس کے بعد سے لگاتار 20 برس سے زیادہ میں سہارا اردو میں رہا۔ اس کے بعد کا جو سیاسی سفر ہے، صحافتی سفر ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ سہارا سے الگ ہونے کے بعد عزیز الہند میں نے اردو روزنامہ شروع کیا۔ بڑی بات یہ ہے کہ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں میری صحافتی زندگی پر بھی PhD ہوئی، اور عزیز الہند جو میں نے اپنا اخبار شروع کیا تھا اس پر بھی لندن میں PhD ہوئی۔ تو شخص سے شخصیت بننا یہ کسی اس شخص کو کبھی علم نہیں ہوتا، بالکل، جو اس دور سے گزر رہا ہوتا ہے۔ وہ بس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس دوران سفر اس کی زندگی اگر پرمعنی بن جاتی ہے، لوگوں کے لیے اہم بن جاتی ہے، تو یہ اس کو بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ منموہن سنگھ صاحب نے بھی آپ کو اعزاز سے نوازا۔ جی۔ آج جو ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے، یا گودی میڈیا کا ایک جو لقب نکل چکا ہے، آج کے میڈیا کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آج کا میڈیا، بیتے ہوئے کل کا میڈیا، آنے والے کل کا میڈیا کہیں نہ کہیں سیاست سے متاثر تو ہوتا ہے۔ جب انگریزوں کا دور تھا اس وقت انقلابی صحافت اردو صحافت تھی اور مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت انگریزوں کی بات کہنے والے کم تھے۔ بیچ میں لمبے عرصے تک کانگریس کی حکومت رہی، تو اس کے مقابلے میں آج کی حکومت کے مقابلے میں تھوڑا آسان تھا صحافی حضرات کے لیے اپنی بات کہنا، دونوں کی بات کہنا۔ آج تھوڑا مشکل ہے، اسے گودی میڈیا کا نام بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی رویش کمار، ابھیسار شرما جیسے، پن پرسون واجپئی جیسے لوگ سامنے ہیں،
اور اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں مجھ سے بات کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں کہ نیوٹرل یا سیکولر صحافت دیکھنے کو ملتی ہے. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صحافت نے دم توڑ دیا ہے اور صرف گودی میڈیا ہے. ہاں زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ ہیں. آپ کے دور آغاز میں بھی تو حکومت کا دباؤ اور پریشر رہا ہوگا. برابر رہا, اور میں سمجھتا ہوں صرف میرے اوپر نہیں. اگر آپ مولانا آزاد کی زندگی دیکھیں, ان کا پریس بند ہوا, اخبار نکالنا دشوار ہوا, بہت ساری مثالیں سامنے آئیں گی. صحافت کبھی اتنا آسان نہیں رہا کسی کے لیے بھی کہ وہ جائے اور ایک شاپنگ سینٹر کھولے اور اس میں اپنا اگلے دن سے کام کرنا شروع کر دے. ایک چیلنجنگ رول ہے صحافی کا, اور اس کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے تمام مخالف حالات کا سامنا کرنے. آج کا جو دور ہے جہاں پر جس سے کہ سرکار کا ایک سلوگن تھا کہ سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, لیکن موجودہ وقت میں جو او بی سی ہیں, مسلم ہیں, دلت ہیں, آپ انہیں آج کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, خوبصورت نعرے ہمیشہ سرکاریں, سیاسی پارٹیاں دیتی رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. منوان ان کا عمل اس کے مطابق ہو, یہ دیکھنے میں بہت کم آیا ہے. تو سب کا ساتھ, سب کا وکاس ایک خوشائند بات ہے جو آج کی حکومت کے سربراہ کہہ رہے ہیں. کس پر کس حد تک اس پر عمل کریں گے. رہا سوال مسلمانوں کا اور دلتوں کا آج کے حالات کا, تو دلتوں کا جو تعلق ہے, اگر ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بھیم راؤ امبیڈکر صاحب سے پہلے دلتوں کی زندگی بہت تلخ تھی, اور اس زندگی کو اگر آج سامنے رکھیں تو بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے کانسٹیٹیوشن میں ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے بعد ان کے حالات بدلے ہیں. لیکن آج بھی یہ حالات اتنے بہتر نہیں کہا جا سکتا جن کو یہ کہا جائے کہ ایک مساوی درجہ, ایک برابری کا درجہ ان کو حاصل ہے. ابھی جو یوگی صاحب کا فرمان آیا ہے کہ جو کاوڑ یاترا جہاں سے گزر رہی ہے, اور جو ہورڈنگ, جو بینرز کے اندر نام جو دکان کے مالک ہیں ان کا نام ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہوں. یہ آپ اس کو, جو ہمارا جو نظریہ ہے, جو ہم اپنے انٹینشن سے دیکھتے ہیں, تو یہ مسلمان صرف اپنے اوپر لے رہے ہیں. چونکہ جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ دلت اور جو نیچی جاتی کے لوگ ہیں ان سے پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے وہ. تو یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں, یا اگر کوئی اس میں شودری لکھ دے یا اس کے اندر والمیکی لکھ دے تو وہ تو کہہ نہیں سکتے, کیونکہ سلیکشن ان کا سلوگن تھا کہ جو شودر ہیں, جو والمیکی ہیں, یہ سب ہندو ہیں. بٹ ایسی پرستھتی کے اندر جو دھرم کا جو چشمہ جو جس کا اتار چڑھا ہوتا ہے, اسے بیلنس کرنے کے لیے مسلمانوں کے کندھے کا سہارا لیا جا رہا ہے. دیکھیے, آج کی حکومت ہندو مسلم سیاست کو ساتھ لے کے چلتی ہے, لیکن اس سے پہلے کی حکومتیں جو سیکولر اپنے آپ کو کہتی تھیں, کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں بھی, ان کی نظر بھی ایک ووٹ بینک پر رہتی تھی. تو دلت اور مسلمان ان کا ووٹ بینک تھے. آج اپر کاسٹ ہندوز کو اپنا ووٹ بینک مان کر بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے پالیسیز طے کرتی ہے. جہاں تک بورڈ پر دکانداروں کو اپنا نام لکھنے کا فرمان جاری کیا تھا یوگی آدتیہ ناتھ جی نے, سپریم کورٹ سے اس کو واپس لے لیا گیا. تو اس پر طویل بحث کی گنجائش نہیں ہے. جب سپریم کورٹ نے وعدہ کر دیا کہ کانسٹیٹیوشنلی ایسا نہیں ہونا چاہیے, تاہم یوگی جی نے اپنا نظریہ سامنے رکھا کہ وہ کس طرح سے یہ چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ کیا صرف مسلمانوں کو سامنے رکھ کر یہ اس طرح کا فرمان جاری کیا تھا یوگی جی نے, یا کہیں نہ کہیں دلت اور بیکورڈز بھی اس کے اندر تھے. تو ظاہر ہے کہ کاسٹزم نہیں, نام سے ریلیجن ظاہر ہوتا ہے. ابھی جو کورٹ کا فرمان آنے کے بعد جو کاوڑیوں کا آتنک دیکھنے مل رہا ہے, ان کا جو تانڈو دیکھنے مل رہا ہے کہ سڑکوں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, اور کوئی خوف نہیں ہے, بے خوف ہو کے گھوم رہے ہوئے, تو کیا بلڈوزر کی جو کارروائی ہے, آپ نے دیکھا ہو کچھ دن پہلے محرم سے پہلے یوگی آدتیہ ناتھ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ بے شک آپ اپنے دھرم کا جو بھی آپ کے پروسیجر ہے, جو آپ کی ریلی ہے وہ نکالیے, تاجیہ نکالیے, لیکن اگر کسی راشٹر کی سمپتی کو نقصان ہوا تو وہ آپ کی بھرپائی کرو گے, آپ کو اس کا ایک بانڈ بنا کے دینا ہوگا. اب یہ جو حادثات ہو رہے ہیں, اس کا بانڈ کون بھر کے دے گا؟ دیکھیے, آپ کا سوال بالکل صحیح ہے کہ اس پر ابھی تک جو واقعات سامنے آئے ہیں اس کے اندر آٹو رکشہ کو ڈیمیج کیا گیا,
موٹر سائیکل کو ڈیمیج کیا گیا. کچھ ایسی پرائیویٹ پراپرٹیز کو ان کا بھی سنجان لیا جانا چاہیے, ان پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اور بلڈوزر کی جو آپ نے مثال دی, وہ پہلی بات تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بلڈوزر سے, وہ بھی طریقہ مجھے نہیں لگتا. قانون کو اپنا کام اپنے حساب سے کرنا چاہیے. سیاست اگر ہر معاملے میں اپنے فیصلے لے کر چلے گی تو عدالتوں کے لیے پھر گنجائش کتنی باقی بچے گی. دوسری بات یہ کہ تمام کانوڑیوں کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی. ان کے بیچ میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں, ہوتے رہے ہیں پہلے بھی اور آج بھی ہیں, جنہوں نے اس طرح کے عمل کو سامنے رکھا جو آبجیکشنیبل ہے. اس پر حکومتوں کو سنجان لیا جانا چاہیے. حکومتوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ چاہے اتراکھنڈ کی حکومت ہو یا اتر پردیش کی حکومت ہو, ان پہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جس عظیم الشان کانوڑیوں کی یاترا کو بیان کیا جاتا ہے اس پر بھی ایک بدنما داغ ہے. اگر عوام کے درمیان یہ میسج جا رہا ہے کہ اس کے اندر کانوڑیے ہردنگ مچاتے ہیں, تو وہ جو پوتر جل لے جانے کی ان کی پرکریا ہے, جو ان کا طریقہ کار ہے, کہیں نہ کہیں اس کو بھی ڈیمیج کرنا پڑے گا. تو اس کے پہلے اگر انگریزوں کے حکومت کی بات کریں تو اس کا نشانہ مسلمان ہی تھے. مغلیہ دور کی حکومت کی بات کریں یا 1857 اور 1947 کے درمیان 90 سال تک انگریزوں کے خلاف جنگ اور اس میں کامیابی کی بات کریں تو مسلمان پیش تھے. تو مسلمانوں کے سامنے آج ایک برا وقت ہے, جو انگریزوں کے برا وقت کی طرح تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ہاں یہ بھی ایک برا وقت ہے. اگر اس وقت بھی ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کامیاب رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے کل میں ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو کامیاب ثابت نہیں کر پائے گا. اگر ایڈمنسٹریٹو سروسز میں دیکھیں تو آئی اے ایس میں, آئی پی ایس میں, سول سروسز میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مسلمان آ رہے ہیں. مطلب ایجوکیشن کی طرف ان کا رجحان بڑھا ہے. معاشرے کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک زمانہ تھا جب ٹرکی تمام دنیا میں مسلمانوں کا ایک بڑا اور مضبوط ملک تھا. آہستہ آہستہ مسلمانوں کا دائرہ محدود ہوتا چلا گیا, لیکن اس کا وجود آج بھی 52 ملکوں کی شکل میں موجود ہے. اور کہیں نہ کہیں صرف ہندوستان کی بات کریں تو اس کے اندر ایک مشکل دور سے ضرور گزر رہے ہیں, لیکن مستقبل کو لے کر میں نا امید نہیں ہوں. مہاراشٹر کے الیکشن بہت نزدیک ہیں, کچھ ہی دنوں میں الیکشن شروع ہوں گے. آئیے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ الیکشن کا موجودہ وقت کا الیکشن کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, ابھی حال ہی میں پارلیمنٹ کا الیکشن گزرا ہے. مسلمانوں کا رخ کیا رہا یہ اس نے واضح کر دیا, ثابت کر دیا. آج کانگریس جہاں 100 سیٹوں پر بہت خوش ہے, وہاں اگر آپ 2004 اور 2009 کی بات کریں تو 200 یا اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کے بعد اس نے سرکار بنائی تھی. لیکن آج پارلیمنٹ کے اندر لیڈر آف اپوزیشن کے طور پر راہل گاندھی کو جس طرح سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے, اس سے کہیں نہ کہیں یہ سندیش گیا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے اپنی تقاریر میں, اپنے نظرات میں وعدے بھی کیا کہ مسلمانوں کا ووٹ ان کو بڑی تعداد میں ملا ہے. جب ادھو ٹھاکرے کی حکومت کی بات کرتے ہیں تو باوجود اس کے کہ بالا صاحب ٹھاکرے کو لے کر مسلمانوں کا جو نظریہ تھا وہ مختلف, بہت تبدیلی آئی ہے. ادھو ٹھاکرے کو لے کر ان کا نظریہ بڑا پازیٹیو رہا, مثبت رہا. اور ابھی جو الیکشن یہاں اکتوبر 2024 میں توقع کی جا رہی ہے اسمبلی کے, اس کے اندر بھی ایسا لگتا ہے کہ شرد پوار کی این سی پی, کانگریس اور ادھو ٹھاکرے, یہ الائنس بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. اور اب یہ دیکھا جائے گا کہ سرکار کس کی بنتی ہے, لیکن امید یہ ہے کہ یہ الائنس بہتر کارکردگی کا. اسی الائنس پر ایک سوال اور آتا ہے ذہن میں کہ مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹ دیا اور یہ دیکھا گیا اور کہیں بھی ان کے ووٹ بٹے نہیں. لیکن جو واقعات اور حادثات ابھی موجودہ وقت میں کولہاپور کا جو واقعہ ہوا ہے, مسجد کو جو مسمار کرنے کی کوشش کی گئی, انڈیا الائنس کے کسی بڑے نیتا نے اس پر اب تک کوئی بھی ٹپنی نہیں کی اس سرکار کے متعلق, جو حالات, جو حادثہ ہوا اس کے متعلق. انہیں کرنا چاہیے. لیڈر آف اپوزیشن یا کانگریس جو سب سے بڑی پارٹی ہے اپوزیشن میں, ان کو نظر رکھنی چاہیے ایسے تمام واقعات پر اور اپنے نظریات کو واضح کرنا چاہیے. بہت مایوس کیا مسلمانوں کو انڈیا الائنس کے تمام. ایک واقعے پر نہیں کہہ سکتے, ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا ہے اس سرکار کو, 5 سال کا وقت سامنے ہے. اگر یہی سرکار رہتی ہے یا کبھی بھی چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کی اگر یہ بیساکھی کی جو سرکار ہے مانگے ہیں
انہیں ابھی بھی جو انہوں نے ایک اسپیشل پیکیج دیا ہے کہیں نہ کہیں خصوصی ریاست کا درجہ دینے جیسا ہی ایک ان کو پیکیج ملا ہے. تو یہ مانگیں ختم نہیں ہو جائیں گی. آنے والے کل میں پڑھیں گی تو دیکھنا ہے کہ یہی سرکار 5 سال تک رہتی ہے یا پھر جو آج اپوزیشن ہے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے سرکار میں آنے کا موقع ملے. خوبصورت ہندوستان ایک گلدستے کی طرح تھا جس میں تمام مذاہب کے پھول سجے ہوئے تھے. بہرحال ہماری کوشش یہ ہوگی, ہماری دعا ہوگی کہ آنے والا مستقبل اور یہ ہندوستان کی جو خوبصورتی ہے وہ بالکل ایسی ہو کہ کاش اپنے ملک کی ایسی فضا بنے, مندر جلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو اور پامال ہو نہ جائے یہ مسجد کی آبرو, احساس مندروں کے نگہبان کو بھی ہو. بس یہ احساس اگر بیدار رہا ایک دوسروں کے دلوں میں تو یہ خوبصورت ہندوستان جیسے پہلے تھا ویسے ہمیں دوبارہ دیکھنے ملے گا. بہت خوبصورت شعر کہا آپ نے. دیکھیے جب آپ پھولوں کی بات کرتے ہیں تو کچھ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو آپ آج کے گلشن کو بس اسی طرح سمجھیں کہ گلشن اپنی جگہ اپنے اسی وجود کے ساتھ قائم ہے, بس کانٹے بھی چبھنے لگے ہیں جن کی طرف پہلے توجہ کم تھی یا پہلے گلاب کے نزدیک ہم کم تھے اور دوسرے پھولوں کا ہم انتخاب ان کی طرف دیکھ رہے تھے. آج اس خوبصورت حسین گلاب ہندوستان کے اندر کچھ کانٹے بھی ہیں جو کبھی کبھی چبھ جاتے ہیں. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں, ہمارا چینل آپ کے بہت بہت شکر گزار ہے. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. آپ کی تشریف آوری کے لیے شکریہ. میری مبارکباد آپ کے چینل کے لیے. ذرا نوازی. ہمارے ساتھ عزیز برنی صاحب, پھر اگلے شو میں پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی. آج ہمیں اجازت دیجیے. کیمرہ مین ناصر حسین کے ساتھ آصف خان, ریسرچ کلیم بیگ صاحب. جے ہند.